السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے کو ترغیب دیتے ہیں، ویسے ہی ضروری اور اہم ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ لگ بھگ 2 جمعوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے مختصر حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا اور آپ کے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر کو بیان کرنا، وہ بھی اتنے تھوڑے سے کم وقت میں، یہ تو ناممکن اور امپاسبل والی بات ہے۔ ایسے سمجھیے کہ سمندر کے سامنے کھڑے ہوں اور ایک پانی کا گلاس لیے کھڑے ہوں اور سمندر سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو تمہارے سے زیادہ پانی میری گلاس میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 40، 45 منٹ، 30 منٹ میں بیان کرنا تو ناممکن ہے، لیکن جو باتیں اس زبان سے بیان کی جائے گی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے بیان کیا جائے گا، آپ اس کو سنیں اور اپنی زندگی میں چینجز اور انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت کا مقام، نبی بنانے کا مقام حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتے آ رہا تھا۔ ہاں، البتہ یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کو کتاب دی گئی تو کسی نبی کو صحیفہ دیا گیا۔ حضرت داؤد کو کتاب دی گئی، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت زکریا کی جتنی تعلیمات تھی وہ اللہ کی دی ہوئی نہیں تھی۔ نعوذ باللہ، یہ تو بات ناممکن ہے، بلکہ صحیفوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے باتیں بتلائی، اور ان لوگوں نے دین کا کام کر کر توحید کا سبق پہنچایا۔ اسی کو سورۃ الاعلیٰ میں اللہ نے آخری آیت میں بیان کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے بھی دیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ اس کے بعد 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں رہے، 53 سال تک مکے میں رہے، بقیہ سال مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 63 سال کی مکمل زندگی آپ کی ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد
جب نبی بنائے گئے تو اب دین کا کام شروع ہوا، توحید کا درس شروع ہوا، لوگوں کو تبلیغ کی جانے لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ٹیم اور جماعت بنائی جانے لگی، اور ایسی جماعت اور ایسی ٹیم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہیں اور یہ اللہ سے خوش ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، یہ سب کامیاب ہے، اولئک هم الفائزون، یہ لوگ کامیاب ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے، وہ ساتھ رہنے والے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ یہ صحابہ کی جماعت اور یہ صحابہ کی تعریفات صرف یوں ہی نہیں ملی، بلکہ وہ ظلم و ستم، وہ آلام، وہ مصائب، وہ پریشانیاں، دین کے خاطر، دعوت کے خاطر، توحید کے خاطر، اللہ کے خاطر، محمد الرسول اللہ کی عظمت کے خاطر، محمد الرسول اللہ کی عزت کے خاطر، دین اور اسلام کے خاطر ان صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی اس کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، عرب کا یہ ماحول تھا کہ 360 بت عرب میں رکھے گئے، ہر چیز کو مانگنے کا طریقہ الگ، اگر کسی کو بیٹی کی ضرورت ہے تو کسی اور خدا سے مانگا جائے گا، بیٹے کی ضرورت ہے تو کسی اور خدا سے، بارش کی ضرورت ہے تو کسی سے، دھوپ کی ضرورت ہے تو کسی اور سے، اگر چڑھاوا چڑھانا ہے تو کسی اور معبود سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا سورۃ النجم میں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، یہ لات اور عزیٰ کو تم دیکھتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا خدا کے برابر ہو سکتے ہیں؟ لات اور عزیٰ ہے، منات ہے، تقریباً کئی بتوں کے نام کو مل جائیں گے۔ عرب کے لوگ ان کو پوجتے تھے، ان کو مانتے تھے، اور یہ تو ایک طاقت یہ تھی۔ دوسری طاقت، جتنا سامان اور جتنا سفر ہوتا تھا عرب سے ہی ضروری تھا کہ اس عرب کو پار کر کے لوگ سفر وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو تجارت کا سامان پہنچانا ہے یا اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی پہنچانا ہے وہ عرب کے بغیر جا نہیں سکتے تھے، تو ان لوگوں کے پاس ایک ذریعہ یہ بھی تھا کمانے کا کہ جو بھی یہاں وزٹ کریں گے، جو بھی یہاں رکیں گے، ہم کو کچھ نہ کچھ مال ملیں گا، دولت ملیں گی، کچھ نہ کچھ ملتے رہیں گا۔ اور دوسرا تو سال میں ایک مرتبہ شاندار طریقے سے ایک بڑے خدا کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو بھینٹ چڑھائے جاتے تھے، لوگ آس پاس کے لوگ آ کر تحائف، تحفے وغیرہ جو کچھ لانا تھا وہ لا کر دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے عربوں کا ایک رعب و دبدبہ تھا کہ ہم لوگ تو فائنینشلی بھی اپنے پاس پیسہ ہے اور مالی تجارت میں بھی ہم آگے ہیں، ہمارے کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ دبا سکتا۔ اب آپ سوچئے اس حالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو جو مکہ معظمہ میں ہو رہی ہے اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں، تو ان کے دل اور دماغ پر یہ بات لگ گئی اور چھپنے لگی کہ یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی نوجوان ہے جس کو ہم امین اور صادق کہہ کر پکارتے تھے، آج یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا بول رہا۔ اب غصہ اور چڑھ گیا، اور غصہ چڑھتا تھا تو دو لوگوں پر سب سے زیادہ مصیبت آتی تھی۔ پہلے وہ لوگ ہوتے تھے جو غلام ہوتے تھے، اس لیے کہ غلام آقا کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اٹھو بولے آقا تو اٹھنا ہے، کھاؤ بولے آقا تو کھانا ہے، جاؤ بولے آقا تو جانا ہے، رہو بولے آقا تو رہنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کا کیسا واقعہ ہے، جب سنتے ہیں جب پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یمن سے تشریف لائے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کے پاس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا، آپ انہی کے غلاموں میں سے تھے، اتنی زیادہ تکلیف حضرت سمیہ کو دیتے تھے، آپ اندازہ لگائیے جسم کے ہر حصہ، کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر مار نہ پڑی ہو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت یاسر کو جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر مارا نہ گیا ہو۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے کہتے تھے، اے یاسر، اے سمیہ کے گھر والے، تمہارا تو جنت انتظار کر رہی ہے، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، جنت تمہارے لیے وعدہ کی گئی ہے، اب تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اب تمہارا ٹھکانہ تو نعوذ باللہ جنت ہے، اب تم کو جنت میں رہنا ہے۔ آپ سوچئے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. شروعات کے 3 سال خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کی گئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے آپ کی ناف پر جب برچھی لگی تو آپ شہید ہو گئی. اسی حالت میں سب سے پہلی خاتون اسلام میں شہید ہونے والی حضرت سمیہ. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی سزائیں دی آپ برداشت نہیں کر سکتے. 4 سانڈ مکے کے بلائے گئے اور ایک پیر کو باندھا گیا, ادھر ایک پیر کو, ادھر ایک ہاتھ کو, ادھر ایک ہاتھ کو, چاروں کو الگ الگ دشا میں, الگ الگ طریقے, الگ الگ راستے میں جب دوڑایا گیا تو جسم کے پرخچے اڑ گئے. یہ دعوت اور تبلیغ کے خاطر, دین کے خاطر, توحید کے خاطر, یہ ہم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے مسلم گھرانے میں نام اچھا پڑا گیا, نام اسماء حسنہ میں سے رکھ دیا گیا, تو اب معمولی مت سمجھیے. یہ اللہ کی سب سے بڑی دین ہے, یہ اللہ کا سب سے بڑا قرض ہے جو ہم کو دیا گیا. کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ایمان کی دولت. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. ایک جگہ پر آپ کی پراپرٹی ہو, مالکیت ہو, جائیداد ہو, آپ کے پاس بلڈنگ ہو, آپ کے پاس سامان ہو, تجارتی قافلہ ہو, آپ کی دکانیں ہو, آپ کی مارکیٹ ہو, آپ کا سب کچھ ہو, لیکن ایمان نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن ایمان ہو, سمجھ لیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہی تو لوگ ہیں جن کو ہدایت مل گئی, ایمان والے لوگ. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان مکہ مکرمہ کے 200 درہم کا جوڑا پہنا کرتے تھے. یمن سے جوڑا بن کر آتا تھا مکے میں اور جوڑا پہنا کرتے تھے 200 درہم کا. ہم سنا کرتے کبھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا جو جوڑا ہے وہ امریکہ کے کسی ایک کنٹری سے بن کے آتا تھا اور وہ ہندوستان میں پہنا کرتے تھے اس کو. آپ اندازہ لگائیے 200 درہم کا جوڑا مصعب بن عمیر پہن رہے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جب عطر لگا کے جا رہے ہیں کسی گلی سے, اندر کی خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہے وہ بھی سمجھ چکی ہے خوشبو دیکھ کر, خوشبو کو سونگھ کر کہ سامنے سے گزرنے والے مصعب بن عمیر ہیں. لیکن جب وہ دل کی کیفیت بدلی, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کو دل سے قبول کیا تو کیا ہوا, گئے چچا کے پاس, جا کر کہا چچا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا. چچا نے کہا دیکھو تمہارا باپ مشرک تھا, تم مشرک باپ کے بیٹے ہو, تمہارے پاس جتنی دولت ہے, طاقت ہے, پراپرٹی ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت سب کچھ ہے, یہ تمہارے مشرک باپ کا ہے. اگر ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ تجارت, یہ جتنا مال و دولت ہے یہ بھی چھوڑ دو, یہیں چھوڑ کے چلے جاؤ. حضرت مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. چچا پریشان کہ مال و دولت کا جھانسا دیا گیا تو پھنسے نہیں. پھر آگے کہا یہ جو جوڑا پہن کے ہو تم جسم پر, یہ جوڑا بھی تمہارے مشرک باپ کا دیا ہوا, اسے بھی نکال کے پھینکو. اللہ اکبر. مادر ذات گھر سے ننگے نکالے گئے, والدہ کے پاس پہنچے, پہنچتے ہی والدہ نے اپنا دوپٹہ دیا, کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چچا نے پوری دولت لے لی اس لیے کہ میں محمد رسول اللہ کی دولت پر قربان ہو چکا ہوں. اسی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, 200 درہم کا پہننے والا جوڑا, عطر سے خوشبودار لباس پہنا ہوا جوڑا, وہ شخص سطر کو چھپانے کے برابر صرف کپڑا ہے, وہ پہن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے. اندازہ لگائیے اسی دین کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا نہ ٹھکرا دیا ان دنیا کی چیزوں کو. وہی جنگ احد میں عالم بردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بیعت عقبہ ہوئی تو مدینے کے لوگوں نے کہا اے نبی ہمارے پاس کوئی ایسا شخص بھیجیے جو ہم کو قرآن سکھائے, دین سکھائے, تعلیم سکھائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو سلیکٹ کیا تھا اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو 72 مرد اور 3 عورتوں کے قافلے کو لے کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری 1 سال کا خزانہ اور پونجی ہے, اس کو قبول کیجیے. ایک اکیلا شخص
دین اور تعلیم کو مدینہ منورہ میں بٹھا کر پڑھاتا ہے اور 72 لوگوں کو بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت لے کر آتا ہے. آپ اندازہ کیجیے. جنگ احد میں علم بردار ہیں, کلمہ طیبہ کا علم پکڑے ہوئے. جب کافر نے زور سے ایک تیر کھینچ کر مارا تو دائیں ہاتھ پہ تیر لگتا ہے, وہ کمان جو پکڑے ہوئے ہیں علم, اس کو گرنے سے پہلے دوسرے ہاتھ میں لے لیتے, اور دوسرے ہاتھ پہ جب تیر لگتا ہے تو اس دوسرے ہاتھ کے گرنے سے پہلے سینے پہ لگا لیتے ہیں, خود پہلے گرتے ہیں, بعد میں علم کو گرنے دیتے ہیں. یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. جب شہید ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو تھے. کیوں آنسو تھے؟ صحابہ نے کہا, اللہ کے رسول, مصعب کو کفن بس نہیں ہو رہا, کافی نہیں ہو رہا ہے. سر ڈھانپ رہے تو پیر نکل جا رہے ہیں, پیر ڈھانپ رہے تو سر نکل جا رہے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو مکہ مکرمہ میں 200 درہم کا جوڑا پہن کر گھوما کرتا تھا. آج دین کے خاطر کفن بھی بس نہیں ہو رہا, کافی نہیں ہو رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ سر کو ڈھانپ دو اور پیر کو کھلا چھوڑ دو. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے خاطر اتنی تکالیف, اتنے مظالم برداشت کیے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ابو جہل نے ایک مرتبہ ایک بڑا سا پتھر لا کر اپنے پاس رکھا اور کہا کہ اس پتھر سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پہ ڈال دیتا ہوں, کام ہی تمام ہو جائے گا. یہ روزانہ کا بار بار بات کرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں کام تمام ہو گیا تو بات ہی ختم. پتھر لے کے رکھ لیا ابو جہل. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں آئے, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے قریب آخر میں پہنچے تو اس پتھر کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے. لیکن کیا ہوا, اچانک بھاگتے ہوئے گھر کو واپس دوڑ گئے. اپنی بیوی سے کہا, میں تو پتھر ڈالنے کے لیے جا رہا تھا, لیکن مجھے کیا معلوم ایک ایسے اونٹ کو میں سامنے سے دیکھ رہا ہوں جو موٹا تازہ فربا تھا, اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی میرے اوپر سے کچل کر جائے گا اور مجھے مارنے کے لیے آئے گا. تو میں فوراً بھاگتے ہوئے واپس آ گیا. یہ سیفٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا, کون ہے جو فلاں قبیلے میں اونٹ کی اوجھڑی رکھی ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں وہ لا کر ان کی پشت پر رکھ دے؟ کوئی ہے نوجوان؟ عقبہ بن معید بہت شقی آدمی تھا, کھڑا ہوا, میں کرنے کو تیار ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں, وہ گندگی اٹھا کر لاتا ہے اور محمد رسول اللہ کی پشت پر رکھ دیتا ہے. دونوں جہاں کے کائنات کے سردار ہے, کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھ رہے ہیں, لیکن ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اور ڈر اور خوف کی وجہ سے جا نہیں سک رہے. جب بیٹی کو معلوم ہوا, فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دوڑتے ہوئے آئی, ننھی مننے ہاتھوں سے اس گندگی کو ہٹا رہی ہے پیٹ سے. اللہ اکبر, یہ منظر نے آسمان نے دیکھا, یہ منظر کائنات کے ہر ذرے نے دیکھا. اگر چاہتے اللہ, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, آپ تو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. آپ کو تکلیف, مصیبت, آلام برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر نبی چاہتے کہ میں نبی پلس بشر پلس بادشاہ بن کر رہنا چاہتا ہوں, تو یاد رکھیے یہ پورے پہاڑ جتنے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں سارے سونے کے بنا دیے جاتے ہیں. نبی کو ٹینشن اور یہ ساری مصیبت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پریکٹیکلی طور پر کر بتایا کہ مصیبتیں آئیں گی دین کے خاطر, پریشانیاں آئیں گی دین کے خاطر, تکالیف آئے گی اسلام کے خاطر, اس کو برداشت کر اس پر صبر کر دین پر جمے رہنا, یہ ہے اسلام اور اس کی بنیادی عمل. یہ ہے مسلمان اور مومن کی پہچان. خالی نہیں مل سکتا. آپ اندازہ لگائیے, بائیکاٹ کیا گیا مکہ مکرمہ میں, بائیکاٹ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بائیکاٹ کرتے ہیں, نہ کوئی شادی کرے گا, نہ کوئی ان کے بچے, ان کے لوگ جو دین کو قبول کر لیے ان کو بچی دے گا, نہ ان کی بچی کو یہاں سے بچے ملیں گے, سب بائیکاٹ. نہ کھانے کے لیے, نہ پانی کے لیے, نہ جگہ کے لیے, نہ رہن کے لیے, نہ صحن کے لیے, نہ گلی میں آنے کے لیے کوئی چیز نہیں. مکے سے باہر کر دیا گیا, بائیکاٹ. بڑا سا بورڈ خانہ کعبہ پہ چسپاں کرایا گیا کہ
کہ بائیکاٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی. ابو جہل نے باضابطہ طور پر تنگ کر کر طلاق دینے لگائی. اللہ اکبر. باپ اپنے بیٹیوں کو سامنے سے دیکھ رہا ہے اور بیٹیوں کی طلاق ہو رہی اسی دین کے خاطر. آپ اندازہ لگائیے, اپنے جسم پر ہاتھ رکھ کر سوچئے, اپنے دل پر, اپنے دل کی آنکھوں سے ایک مرتبہ اس منظر کو سامنے لائیے. کیا ہوگا باپ کی حالت؟ اپنے بیٹیوں کو ویسے ہی لے کر جا رہے ہیں. شعب ابی طالب کے گھاٹی میں پہنچے. 3 سال تک, اللہ اکبر, شعب ابی طالب کی وہ گھاٹی کا منظر, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پانی کے لیے کچھ نہیں, وہی پتوں کو ابالا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, بچے بلک رہے ہیں. جب خانہ کعبہ میں کوئی باہر سے مسافر آتے تھے تو ان کو روک کر خریدنے کی کوشش کرتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی, پھر تم کو آنے کی اجازت نہیں ملے گی, ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے, کوئی چیز نہیں بیچی جائے گی ان کو. تاجر پھر اندر چلے گئے, بیچا ہی نہیں جا رہا, پیسے دے رہے تو بھی خریدا نہیں, بیچا نہیں, کچھ نہیں. کیا دل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر رہی ہو. اب ایک آخری قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور سوچا کہ طائف کا سفر کرتے ہیں. ایسا سفر جس کو جب بھی پڑھا جاتا ہے, جس کو جب بھی سنا جاتا ہے, جس کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے, خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہہ دی, تو اب اس سے بڑی اور کچھ بات ہو نہیں سکتی. اما جان حضرت عائشہ جب بہت کم سن عمر میں تھی, چھوٹی بچی تھی, جنگ احد کو آپ نے دیکھا ہوا تھا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے جنگ احد میں. تو حضرت عائشہ یہ سمجھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ حضور کو سب سے زیادہ تکلیف اسی جنگ میں ہوئی شاید. تو اما جان حضرت عائشہ نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے بھی زیادہ پریشانی اور مصیبت والا سفر کبھی آپ کے ساتھ ہوا, کبھی پریشانی ہوئی؟ حضرت عائشہ کو جواب دے رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیے, کہہ رہے ہیں عائشہ طائف کا سفر سب سے زیادہ میرے لیے مصیبت کن اور پریشانی والا تھا. کیونکہ جب طائف پہنچتے ہیں, ابھی بھی آپ کبھی عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیے وہاں پر ایک جو روڈ بنی ہوئی ہے پہاڑ پہ سے, وہ تو اب بہت بہترین بن گئی, لیکن پہلے آپ سوچئے 1350, 1400, 1500 سال پہلے آپ اندازہ لگائیے اس کی کیفیت کیا تھی ہوگی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے چل رہے ہیں, چڑھ کر اتر رہے ہیں, پھر چڑھ کر واپس پھر اترنا ہے. اور وہ جو طائف کا جو وادی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں بیچ میں ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی سے نیچے اتر کر طائف میں جب جاتے ہیں تو 3 سردار جو تھے ان سے جب بات کی, ان کے جوابات ہی کافی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرنے کے لیے. ایک نے کہا, کیا اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے؟ کیا تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ایک نے کہا, اگر تم کو اللہ نبی بناتا ہے تو میں اس بات کا انکار کرتا ہوں, ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, تم نبی نہیں ہو سکتا. سوچیے آپ دل میں کیسی تکلیف ہو رہی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساتھ میں غلام ہے زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے. پہلے زید بن حارثہ کے نام سے جانے جاتے تھے, پھر بعد میں زید بن محمد کے نام سے جانے لگے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا مان لیا تھا, بنا لیا. اور جب زید بن حارثہ اس سفر میں ہے ساتھ میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوالات کے جوابات جب سن چکے, آپ کے دل کو تکلیف پہنچ چکی, اس سے زیادہ تکلیف اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی. لیکن ان سرداروں نے اوباش قسم کے ان لونڈوں کو بلایا اور کہا, آوارہ قسم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ جو شخص جا رہا ہے, جتنا تم کو تکلیف دینا ہے تم دے سکتے, یہ آزادی ہے تم کو. اب سوچئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور پوری گلی میں چیخ و پکار چل رہا ہے, کوئی تانے دے رہا ہے, کوئی برا بول رہا ہے, کوئی گالی دے رہا ہے, کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے ساتھ جب پہاڑ پر چلتے ہیں, چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایک قدم پر ایک ایک پتھر آپ کے پیر پر پڑ رہا ہے,
ایک ایک قدم پر ایک ایک پتھر، جیسا قدم آگے بڑھا گئے پتھر وہاں سے برسائے گئے۔ زید بن حارثہ ایک شخص ہے، کہاں کہاں سے آپ کو سیو کر سکیں گے، پیچھے سے آ کے ٹھہرے تو سامنے سے پتھر آ رہے، سامنے سے آ کے ٹھہرے تو بائیں سے دائیں سے بائیں سے ادھر سے ادھر، ہر جگہ آپ تکلیف میں مصیبت میں ہیں۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر جا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو نوجوان آئے، آپ کے مونڈوں میں ہاتھ رکھا اور کہا چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں نہیں بیٹھ سکتے، اپنی جگہ خالی کرو۔ کون ہے؟ تاجدار ختم نبوت، کون ہے؟ آمینہ کے لال، کون ہے؟ عبداللہ کے در یتیم، یتیم ہے لیکن یتیموں کے مولا ہے، غریبوں کے حاجت روا ہے، ضعیفوں مسکینوں کے ہمدرد ہے، غم گسار ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں۔ آج آسمان والے نے بھی وہ منظر دیکھا تو رہا نہیں گیا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل آسمان پر آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم نے جبل الملوک کو بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو، آپ صرف ایک مرتبہ کہہ دیجئے اس بستی کو ہلاک کر دیں، ہم اس بستی کو پورا چمٹ دیں گے اور مس کر دیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ کبھی یہاں لوگ آباد بھی تھے یا نہیں۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اکبر، یہی تو ہے رحمت کے سراپا، یہی تو ہے شفقت کے ہم نوا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن انسانیت نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ کہا نہیں، کیا معلوم ان کی آنے والی نسل میں کوئی دین کا داعی بن کر پیدا ہو جائے۔ آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا، آپ کو ہسٹری کھنگالنی پڑے گی۔ پاک اور ہند میں، پاکستان اور ہندوستان میں جو اسلام پہنچا محمد بن قاسم ثقفی کی وجہ سے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ اسی طائف کی بستی کے، اسی طائف کے بستی کے رہنے والے، اور ہندوستان اور پاکستان میں جو اسلام پہنچ رہا اسی محمد بن قاسم ثقفی کی وجہ سے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی دور اندیشی، یہ ہے محمد رسول اللہ کی آگے کی پلاننگ جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ اور اس سفر سے جب واپس ہو رہے ہیں، جانے کے لیے ٹھکانہ نہیں، عرب میں بائیکاٹ ہے، طائف میں کچھ ہے نہیں، اب بیچ میں کھڑے ہوئے کرے تو کیا کرے؟ ایک پیغام پہنچایا عرب میں ایک سردار کو، کہا کہ دیکھو تم مجھے امان میں رکھ لو۔ اور عرب کا یہ دستور تھا، جب بھی کوئی مدد مانگتے تو ان کی مدد پوری کر دی جاتی تھی، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی ایک عادت ہے، مہمان نوازی کی عادت ہے، دشمنوں کو اپنانے کی عادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کو قبول کر لیے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، میں امان دینے کو تیار ہوں، لیکن حضور نے کہا نہیں، آنا پڑے گا، پھر یہاں سے لے کے جانا پڑے گا۔ اب خود آئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیے، اور لے کر جب مکہ معظمہ میں گئے تو کفار بھی دیکھ لیے تھے کہ بھئی اس سردار کے فلاں امان میں آ گئے، اب تو کچھ کر نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی مدد کی گئی اللہ کی طرف سے۔ اب تک مدد نہیں آ رہی تھی، لیکن اب غیبی مدد ہو رہی۔ اس کے دو تین آپ کو میں صرف اندازن طور پہ بولنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ جمعے میں تفصیلی طور پر بولوں گا۔ ایک اندازی طور پہ آپ معلوم رکھنی، غار ہرا میں بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں بیٹھے ہوئے، اور مکڑی جالا بنا دی پورا، کبوتر انڈے دے دیا، پیر قدم کافر کے وہاں تک دکھ رہے ہیں، منہ کے دہانے پر۔ ابو بکر کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی دشمن ہے، اگر ہم تھوڑی بھی آہٹ محسوس کرائیں گے تو جان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ غیبی مدد ہو رہی، وہ مکڑی کا جالا، وہ انڈے، وہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ بھائی پرانے زمانے کا کوئی غار ہوگا، کہاں بیٹھیں گے، اندر چلے گئے واپس۔ اب دوسرا دیکھیے، ہجرت کرتے وقت سامنے ہیں، دکھائی نہیں دیے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دکھائی نہیں، مٹی اچھال دی گئی، آنکھیں بند ہو گئی، محمد رسول اللہ چلے گئے اور حضرت علی آرام کر رہے ہیں۔ یہ مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ اب تک جتنی تکالیف دینی تھی دے لیے،
مصیبتیں جتنی تھی کر دیے، جتنے میرے محبوب کو تکلیف ہو سکتی تھی میرے محبوب نے سہ لی، اب اس کے بعد تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یہ مکی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ مکی زندگی کے 13 سال اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے، پروفٹ ایٹ مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے تھے، آپ کو معلوم ہوگا یہ دعوت، یہ دین، یہ تبلیغ کا کام کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے اللہ چنتے ہیں بندوں کو، اس کے لیے اللہ منتخب کرتے ہیں بندوں کو، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو دین کا مشن، دین کا کام، دعوت کا کام آگے لے کر چلتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو آسان کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جتنا دین، جتنی توحید، جتنا اسلام اس دنیا اور اس ہندوستان میں پہنچا ہے اسی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، ورنہ تو بستیاں کئی سالوں سے تو آباد تھی لیکن دین ان کے دل میں آباد نہیں تھا۔ ان کی مسجدوں تو تھی لیکن وہاں پر لوگ آباد نہیں تھے۔ مسجدیں ہیں، امام ہیں، مؤذن ہے، اذان ہو رہی، نماز ہو رہی، لیکن صفوں میں لوگ نظر نہیں آ رہے۔ وہی جماعت کی شکل میں لوگ چلتے ہیں اور دین اور توحید کا کام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک ایک سال، دو سال اللہ کی راہ میں لگا کر بتاتے ہیں اللہ ہمارا جسم، ہماری طاقت، ہماری ہڈی میں طاقت اتنی ہے، ہم اتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کے محبوب اور آپ کے صحابہ کے برابر تو ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی توحید کوئی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک شخصیت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس لیے معزز دوستو، بزرگوں، آپ سے ادباً گزارش کی جاتی ہے، دین اور توحید کے نام پر، نبی کے عشق کے نام پر جو کچھ کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کل بھی کیا، وہ سب فالتو ہے، بکواس ہے، وہ سب عیاشی ہے۔ ڈی جے لگا کر ناچنے کو عشق نہیں کہتے، عرش لگا کر ناچنے کو عشق نہیں کہتے، جھنڈے کو گھمانے سے عشق نہیں کہتے۔ مرحبا یا مصطفیٰ بول رہے ہو لیکن ظہر اور فجر غائب ہو جا رہی، مرحبا مصطفیٰ بول رہے عصر غائب ہو جا رہی، مرحبا یا مصطفیٰ بول رہے مغرب غائب ہو جا رہی، مرحبا یا مصطفیٰ بول رہے عشاء غائب ہو جا رہی۔ اس کو بولتے ہیں عشق؟ یہ ہے عشق تمہارا؟ ایسے عشق سے تو بہتر ہے تم کسی روم میں بند ہو جاؤ اندر کمرے میں، ایسے عشق کی ضرورت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناچنے اور گانے کو عشق بنا لی، اللہ اکبر۔ کئی مرتبہ سمجھایا گیا۔ رحمت عالم کمیٹی، ایک مشہور کمیٹی ہے حیدرآباد دکن کی، اس کمیٹی کے علماء کرام، دانشوران نے بھی سمجھایا ویڈیو کے ذریعے سے، بھائی یہ کھیل تماشا بند کیجئے، اگر یہ باجا وغیرہ لگانا ہے تو گھر میں بیٹھے رہیے، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چار مینار کے دامن میں کھڑے ہو گئے اور خود کو سمجھ رہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یاد رکھیے وہی حال ہوگا کل جیسا، ایک وین میں آگ لگ گئی، معلوم نہیں ہوا کسی کو، لگ بات ہے کہ لوگوں کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ یہ چار مینار تو تاریخی عمارت ہے، ایسی تاریخی عمارتیں تو اللہ نے منہدم کر دی، کئی تو منہدم کر دی، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں، اس کو بھی منہدم کر دی۔ وہیں عذاب نازل ہو گیا تو کیا اللہ کو جواب دو گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسا عشق اور ڈھونگ رچا رہا ہے، طہارت اور پاکی کے مسائل نہیں معلوم، پاک کیسا رہنا ہے طریقہ نہیں معلوم، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ نہیں معلوم، بچوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ نہیں معلوم، بڑوں کے ساتھ ادب کیسا کرنا ہے وہ نہیں معلوم، راستے میں کیسا چلنا ہے وہ نہیں معلوم۔ قرآن پڑھنا آج تک نہیں سیکھے، نماز پڑھنا آج تک نہیں سیکھے، لیکن عشق میں جھومنا، ناچنا، گانا بجانا سیکھ لیے، واہ ہے مسلمان تیری پہچان۔ اس لیے معزز دوستو، ان چیزوں سے بچے رہے، اپنے دوست و احباب کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو دور رکھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔